ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا کسی پی ایم ایل این کی حکومت ہو، فائدہ اشرافیہ کا ہوتا ہے. جو ان سے جڑا ہوتا ہے پارٹی بدل لے تو تب وہ بہتر ہو جاتا ہے. پارٹی اگر اپوزیشن میں رہے تو ملزم ہوگا، مجرم ہوگا، اور اگر وہ اقتدار کی طرف آ جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے ریموٹ کنٹرول پہ چلے تو وہ ٹھیک ہوگا. آج جو ہم نے نیب کی آدھی درجن ترامیم کی بات کرنی ہے، صرف آدھی درجن کی بات کرنی ہے، اس پہ میں نہیں، میرا انالیسز نہیں ہوگا، میرے ناظرین اس پہ غور کریں گے کہ اس پہ کیا نتائج ہوں گے، اس سے ہم کیا سمجھیں. لیکن اس سے پہلے مختصر سی بات یہ ہے کہ نیب نے کئی وائس چانسلرز کو پکڑا، کئی سیاستدانوں کو پکڑا، لیکن نیب نے انصاف کی بجائے حکومت کی چاکری کی. کاش نیب انصاف کی نوکری کرتے. ماضی میں کوئی جرنیل رہا، کوئی رہا نیب کا، یا کوئی جسٹس ریٹائرڈ رہا، ہوا یہ کہ اس نے چاکری یا تو اسٹیبلشمنٹ کی یا عہد حاضر کے ہاں کبھی کبھی تناؤ رہتا، ادھر بلیک میل کر لیا جاتا، حکومت انہیں بلیک میل کر لیتی نیب ویب کو. لیکن جو مجھے کہنا وہ یہ ہے کہ نیب کا کام پولیس مین کا نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کا پڑھا لکھا انسپیکٹر کبھی کبھی اس لیول تک گرتا کہ وہ راشی موٹے اور وہ جو کھانے والے اور جو شکل سے ڈینجرس لگتے تھے ان جیسے سپاہیوں کی طرح ہو جاتا، تھانے کے منشی کی طرح ہو جاتا. اسے ڈائریکٹر کہتے، اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہتے. یہاں بڑی دل خراش ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وائس چانسلر پکڑے گئے تو ایک بزرگ تھے، 70 ایئرز اولڈ سے زیادہ تھا، جرم ثابت بھی نہیں ہوا، بعد میں عدالتوں میں بھی ثابت نہیں ہوا، اور وہ بری بھی ہو گئے، ثابت ہی کچھ نہیں ہو سکا. تو اس سے ایک افیسر نے کہا، نیب کے افیسر نے، کہ میں آپ کو ایک ایسا تمانچہ دوں گا کہ اس کا شور ساری عمر سنائی دے گا اور اس کی بازگشت زمانہ سنے گا. اب وہ تمانچہ اسی کے منہ پہ لگ گیا. اگر وہ زندہ ضمیر والا افیسر ہے نیب کا، زندہ ہی ہوگا ابھی، تو جب وہ بری ہوئے ہوں گے وہ وائس چانسلر، وہ تماچا اس کی بے ضمیری پہ بھی لگا ہوگا، وہ تماچا اس کے بدتمیز چہرے پہ بھی لگا ہوگا، وہ تماچا اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہے تو اس کی غیرت کے منہ پہ بھی لگا ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ذرا ضمیر چاہیے اور بیدار مغز ہونا چاہیے. خالی ڈگریاں کچھ نہیں ہوتی ہیں اگر تربیت نہ ہو. ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ایک دوست سنایا کرتے تھے، غالباً وہ جاپان، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کینیڈا کا واقعہ یا جاپان کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم، براہ راست ایک دوست نے سنایا کہ گاڑی پیچھے کرتے ہوئے سامنے والے جو ان کے ہمسائے تھے سڑک کے اس پار، ان کی کہیں باڑ پہ لگ گیا، کوئی چھوٹا سا معمولی سا نقصان ہوا جو ریپیئربل تھا. 3 دن پولیس تفتیش کرتی رہی، نہ انہیں پتا تھا تفتیش ہو رہی ہے نہ. تو تیسرے دن کہتے ہیں جی یہ ثبوت ہے، یہ محترمہ، یہ گاڑی لگی، یہ کچھ ہوا. پتہ یہ کرنا تھا کہ اس محترمہ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا. اب یہ تفتیش کر کے محسوس اور غیر محسوس انداز میں نیب کا کام تھا مجرموں کو پکڑتی، پھر عدالت میں ثابت کرتی. جب وہ عدالت میں ثابت کر نہیں سکتی، کوائف یا ثبوت اکٹھے کر نہیں سکتی، تو ایسی نیب، وہ ان برے مجسٹریٹ اور وہ جو رشوت خور سول جج ہیں، یا وہ جو ہمارے ہاں کورٹ کچہری کا کلچر ہے، ان سے بھی گئی گزری ہے. تو ہمارے ہاں تجربات تو بڑے ہوتے رہے، کبھی اسپیشل عدالتیں، کبھی دہشت گردی کی عدالتیں، کبھی یہ عدالتیں، کبھی وہ عدالتیں. سہولتیں دیکھیں عدالت عظمیٰ کی یا عدالت اعلیٰ کے ججز کی تو بادشاہوں والی. اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیٹیگری کیا ہے ہمارے عدالتوں کی، تو وہ تو سب کو پتہ ہی. اب میں کیا 125ویں نمبر پہ کہوں، 127ویں پہ کہوں، 128ویں پہ کہوں. وہ کہتے ہیں نا، شرٹ اٹھائیں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے.
اپنی ہی قوم ننگی ہوتی ہے، اپنا ہی انصاف ننگا ہوتا ہے۔ سو ویسے جب دنیا کے 100 ٹاپ سٹرونگ پرسنالٹیز کی بات آئے تو ہمارے جرنیلوں اور چیف جسٹسز کا نام ہوتا ہے۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر اب ہوتی ہے ترمیم۔ آپ آتے ہیں ترمیم کی طرف، آدھی درجن ترمیم کو آپ سے ڈسکس کرنے کا وعدہ کیا۔ ترمیم نمبر 1 جناب، یہ تو ترمیم ہوئی ہے 1 جنوری 1985 سے یہ نافذ العمل ہوگی۔ ترمیم نمبر 2 جناب عالی، جو اثاثے ہیں اس میں جو اس کی فیملی کے اثاثے ہوں گے، وہ اگر کسی کے خلاف کیس ہوگا تو نیب اس کے کنسیڈر نہیں کرے گی، یعنی بیوی کے نام جو مرضی لگواؤ، بیٹے بیٹی پوتا پوتی، عیاشی کرو۔ پہلے اننیسیسرلی، اس ترمیم سے پہلے اننیسیسرلی بلکہ کریمنلی نیب جو ہے وہ سٹرونگ تھی۔ اب اس ترمیم کے بعد اننیسیسرلی کیا ہو رہا ہے یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پہلی ہم نے بات بتائی جناب 1 جنوری 85 سے نافذ العمل ہوگی ترمیم۔ نمبر 2 اس ترمیم میں جو بات ہوئی کہ جو اثاثے سرکار فیملی کے ہیں وہ ملزم کے یا مجرم کے کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ تیسری بات، ڈسپیوٹڈ جو بھی چیز ہوگی وہ ملزم مجرم بیچ سکے گا۔ چوتھی بات، اثاثوں کو ڈی سی ریٹ پہ، اربوں کے کروڑوں پہ اور کروڑوں کو ڈی سی ریٹ پہ، لاکھوں کے اور لاکھوں کے، ہزاروں کے اور ہزاروں کے، سینکڑے کے اثاثے ہوں گے۔ نمبر 5 جناب، نمبر 5 یہ ہے کہ جرم ثابت کرنا نیب کے کندھے پہ ہوگا۔ جرم ثابت کرنا نیب کے کندھے پہ ہوگا۔ 6 آدھی درجن باتیں تھی نا، اس کو کرنے سے پہلے میں بتا دوں، میں نے کہا نا اننیسیسرلی پہلے نیب بدماش تھا، اور اب کیا ہوگا؟ جب آپ والیوم 10 کی بات کریں گے، آپ کسی وزیر اعظم کو نیب کی تفتیش پہ فارغ کر دیں گے اور اس پہ کرپشن ثابت بھی نہیں کر پائیں گے، اور پاناما کیس ہوگا اور اکاما کیس بن جائے گا، تو پھر ایسی ترمیم تو سیاستدان بھی کریں گے نا، وہ کیسے نہیں کریں گے؟ تو کیا ٹھوکتے ہیں چھٹی میں پھر سیاستدان اس ترمیم میں؟ کہتے ہیں جناب اگر انسپیکٹر کی تفتیش خراب ہوئی، وہ جرم ثابت نہ کر پایا، تو 5 سال کے لیے اسے ٹھوک دیا جائے گا، اندر کیا جائے گا، یعنی وہ مجرم ہوگا۔ میں نے 6 کے 6 پہ کوئی اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن ذرا دیکھیں، کیس پاناما اکاما کا ہو یا کیس ضرورت سے زیادہ سٹرانگ کا ہو، کیس سر تا پاؤں کا ہو یا پاؤں سا سر کا ہو، تعلق نیب کا کسی جرنیل سے ہو، کسی بریگیڈیئر سے ہو، کسی جسٹس سے ہو، جب اعتدال سے کام نہیں لیا جائے گا تو چیزیں کبھی اس جانب اننیسیسرلی سٹرانگ ہو جائیں گی، کبھی اس جانب اننیسیسرلی سٹرانگ ہو جائیں گی۔ تو اس میں لوور مڈل کلاس، میجارٹی آف دا پیپل نیب سے نہ کچھ کھویا نہ پایا، گلاس توڑا 12 نے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انصاف کا بول بالا نہ ہو تو ترامیم چاہے روز کریں۔ تھینک یو۔